السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 39 اور 40 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والذین، اور جو کفروا، قبول کرنے سے انکار کریں گے، وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہی لوگ، اصحاب النار، دوزخی ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کفروا، اور جو انکار کریں گے، وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا، ہماری آیات کو۔ بآیاتنا سے مراد آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کے اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے، اور قرآن میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہے۔ کہیں اس سے مراد محض علامت یا نشانی ہی ہے، کہیں آثار کائنات کو اللہ کی آیات کہا گیا ہے، کہیں مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے چھپی ہے، کہیں ان معجزات کو آیات کہا گیا ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، کیونکہ یہ معجزے دراصل اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ یہ لوگ فرما روائے کائنات کے نمائندے ہیں۔ کہیں کتاب اللہ کے فکروں کو آیات کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں بلکہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی آتی ہے اس کے محض مضامین ہی میں نہیں، اس کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبارت تک میں اس کے جلیل القدر مصنف کی شخصیت کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اور کفر سے مراد اللہ کا انکار اور اللہ کے احکام کا انکار، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھوٹا ثابت کیا، یعنی اللہ کے احکامات جو قرآن میں آئے انہیں جھوٹا ثابت کر دیا اور انہیں نہیں مانا، اور اس کے علاوہ کائنات کی نشانیوں سے بھی سبق نہ سیکھا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، آگ ہی کے ساتھ زندگی گزاریں گے آئندہ۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کفر کی کئی اقسام ہیں۔ جو کفر انسان کو ملت سے خارج کر دے اس کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے، اور یہ کس کے لیے ہے؟ کوڑے کے لیے، ویسٹ کے لیے، جو اپنے مقصد کو پورا کر کے ہمیشہ کے لیے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کس چیز کو جلایا جاتا ہے؟ ویسٹ پیپر کو جلا دیتے ہیں۔ جو فالتو قسم کی لکڑیاں انہیں جلا دیا جاتا ہے، کوڑا کباڑ سب کچھ جلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس پورے منظر کو سامنے رکھیں کہ کس طرح ویسٹ کو لوگ جلا دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے زمین بنائی، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے لیے بنایا، پھر انسان کو یہاں بھیجا۔ انسانوں میں اچھے بھی لوگ ہیں اور برے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اپنی خاص ترین اعلیٰ جنت کے لیے چن لے گا اور باقی سارے کوڑے کو جہنم میں پھینک دے گا تاکہ وہیں جلیں، سب چیز کی صفائی ہو جائے، اور صرف کون بچے؟ جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی، اس خوبصورت ترین مقام کے لیے خوبصورت ترین لوگ جو اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں گے۔ اللہ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری اس نعمت کو،
التی جو انعمت عطا کی تھی میں نے علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو تم بِعَہْدِی اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا، اوفی پورا کروں گا میں بِعَہْدِکم وہ عہد جو میں نے تم سے کیا، وَإِيَّایَ اور مجھ ہی سے فَارْہَبُونَ ڈرو۔ اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، اور تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو یاد کیوں کروایا جاتا ہے؟ تاکہ میری نعمتوں پر جو میں نے تمہیں دی ہیں ان پر میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں پر قدردانی کرو، نعمت کا حق ادا کرو۔ اذکروا یاد کرو میری نعمتوں کو تاکہ تم قدردانی کر سکو میری ان نعمتوں پر۔ کیا تھی وہ نعمتیں؟ کہ اللہ نے تمہارے اندر انبیاء بھیجے، تمہیں کتابیں دی، دنیاوی خوشحالی دی، طرح طرح کے احسان کیے، تو پھر ان احسان کا بدلہ کس شکل میں ہونا چاہیے؟ شکر میں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہوتا ہے؟ نہیں نا، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے احسان کیے جو آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا ذکر کیا ہے ان میں سے سب سے پہلا انعام فرعون کے عذاب سے بچایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اور جب ہم نے نجات دی آل فرعون سے جو تم کو برا عذاب چکھاتے تھے، پھر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ دیا، اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی تھی، نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی عطا کی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 20 میں ذکر آتا ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس نے تمہارے اندر بہت سارے نبی بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی، اور یہاں پر بھی ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو اور پھر شکر ادا کرو اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ کون سا وعدہ تھا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ ان کی کتابوں میں یہ سب کچھ موجود تھا کہ اللہ پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان۔ یہاں اس وعدے کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، میں بھی تمہیں وہ دوں گا جو تم مجھ سے چاہتے ہو۔ اس عہد کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں ملتا ہے۔ اس میں خاص طور پر میثاق کا لفظ ملتا ہے۔ جب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا، ان میں 12 نقیب بھیجے، اور اللہ نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی مدد کی اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، تو میں تم سے تمہاری بیماریاں دور کر دوں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جس نے اس کے بعد تم میں سے کسی نے کفر کیا، ناشکری کی، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اور تیسری چیز جس کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرو، صرف میرا ڈر تمہارے اندر ہو۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ نعمتوں کو یاد رکھو، عہد پورا کرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ ہمارے لیے سبق اس میں کیا ہے؟ نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جب انسان نعمتوں کو بھولتا ہے تو ناشکری کرتا ہے،
نعمتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر کس نعمت کا شکر کرنا ضروری ہے؟ یعنی نعمت ہدایت، دین کی نعمت، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورا کرنا چاہیے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرنے چاہیے، یعنی جو اللہ کا نام لے کر وعدے قسمیں منتے اور ذاتی زندگی میں جو اللہ کو گواہ بنا کر کرتے ہیں پورے کرنے چاہیے۔ تیسرا سبق ہمارے لیے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کے احکامات پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی توفیق دے اور پھر اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔